اور آج ہم بات کریں گے میٹا پروگرام کے اوپر. اور یہ میٹا پروگرام کیا ہے؟ یہ ہمارے لاشعوری سوچ کے انداز کہہ لیں، رجحانات کہہ لیں، سوچ کے انداز کہہ لیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ ہے حضرت ابراہیم ادم اور شفیق بلخی. ابراہیم ادم جو ہیں یہ کچھ 1400 کے لگ بھگ کی ان کی تاریخ ہے. یہ بادشاہ ہوا کرتے سے افغانستان سے، اور پھر اس سے چھوڑ کے روحانیت میں آ گئے. اور ان کا ایک شاگرد شفیق بلخی، وہ ایک دن شاگرد کہنے لگے کہ حضور میں تجارتی سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں، اور پتہ ہے اس دور میں اگر تجارتی سفر پہ زیادہ اٹ ٹیکس 6, 7, 8 اور سم ٹائم 1 year. تو میں نے کہا میں آپ کو ملتا چلا جاؤں. پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، کوئی 1 ماہ اپروکسیمیٹلی گزرا ہوگا. تو جب دیکھا انہوں نے ابراہیم ادم نے کہ شفیق بلخی یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس نے تو یہ سال کے بعد 6 مہینے کے بعد آ رہا تھا، یہ کیوں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ نماز کے بعد فارغ ہے تو پوچھا کہ بلخی تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتا جب میں جنگل میں تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پہ ایک میں نے منظر دیکھا. کہتے کیا منظر دیکھا؟ کہتے میں جھونپڑی میں تھا اور سامنے ایک چڑیا تھی جس کے دونوں پر ٹوٹے ہوئے تھے، اور میں سوچنا شروع کر دیا یہ تو اس جنگل میں یا تو اس کو کوئی جانور کھا جائے گا یا یہ بھوکی مر جائے گی. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا ہوں تو میں نے دیکھا ایک چڑیا آئی، اس نے دانہ پھینکا، اس نے کھا لیا، پھر آئی پھینکا، اس نے کھا لیا، پھر آئی، پھر میں نے کھا لیا. اس واقعہ نے مجھے بڑا امپریس کیا. میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اس جنگل میں، اس ویرانے میں اس معذور چڑیا کو رزق دے سکتے ہیں تو میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، مجھے بھی رب تعالیٰ وہاں پہ رزق دے دیں گے. جب ساری بات مکمل ہو گئی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں مجھے انتہائی افسوس ہے، تم پر انتہائی افسوس ہے کہ تم نے معذور بننا پسند کیا. اور تم نے کیوں نہیں یہ بننا پسند کیا کہ میں خود بھی کماؤں اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلاؤں، خود بھی کھاؤں اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلاؤں. اور انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی میری غلطی ہے. اب دیکھیں سوچ بھی بدل دی. تو میٹا پروگرامز کیا ہیں؟ ہمارے انٹرنل سوچنے کے انداز ہیں، ان انداز کو سمجھنا اور ان کو تبدیل کرنا. اب کیا ہے، استاد نے ان کے انداز کو سمجھا اور پھر انہوں نے اس کو تبدیل بھی کر دیا. اسی طرح ہمارے مائنڈ میں ہم عادی ہوئے ہیں ان میٹا پروگرامز کے. ہاں اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ چاہیے. ممکن ہے کہ بار پڑھیں تو آپ اس لیول پر پہنچیں گے. یہ نہیں ہے کہ ابھی آج ہم نے کر دیا تو آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. اٹ ٹیکس ٹائم. اچھا اب یہاں پہ میں وہ بات کرتا چلا جاؤں کہ میٹا پروگرام اوے فرام، کچھ لوگ کام کرتے ہیں جسے آپ سختی کہتے ہیں، پریشانی کہتے ہیں، کوئی تکلیف کہتے ہیں، تو پھر وہ کام کرتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ میٹا پروگرام تھا شفیق بلخی کا. کیا تھا؟ 2 میٹا پروگرام. ایک اوے فرام یعنی تکلیف سے بچیں، نہیں میں نہیں جاتا سفر پہ، تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹرنل فریم آف ریفرنس، یعنی انہیں باہر کا منظر دیکھا. ٹھیک ہے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے رزق کے دربدرہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. میں نے وہ منظر دیکھا، کون سا؟ وہ چڑیا والا. یہ ایکسٹرنل باہر سے انفارمیشن لی. اچھا اگر ہم وہ ان کا دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا ٹوورڈز یعنی گول کی طرف جانے والے. کچھ لوگ گول کی طرف ہی جاتے، باقی چیزیں نہیں دیکھتے، میں نے یہی کرنا ہے. اور دوسرا ان کا تھا انٹرنل فریم آف ریفرنس، انہوں نے اپنے انر کو دیکھا، اندر سے کیا آواز آئی ہے، انہوں نے اس کو عمل کیا. اور یعنی اگر میں ایک سادے الفاظ میں بات کروں، ایک آدمی کو اب بڑی جذباتی کہانی سناتے ہیں اور وہ زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا بندہ پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہ بت بنا ہوا بیٹھا ہے، اس کو اثر ہی کو نہیں ہونا. کسی کو آپ ایک جوک سناتے ہیں اور دو ہنس کے دونا ہو رہا ہے اور ساتھ بیٹھے والا خاموش ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کے کچھ سوچنے کے انداز ہیں. اسی طرح اگر یہ پانی ہے، آپ کہیں کہ
آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے. ہر بندے کے اب یہ سوچ کے انداز جو ہیں یہ میٹا پروگرامز ہیں. جیسا کہ میٹا پروگرام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سوچنے کے انداز ہے، آپ ان کو آخر تک آواز آ رہی میری پلیز؟ آپ ایسا سمجھے کہ جیسے موبائل، یہ جو میٹا پروگرام ہے، دماغ ہمارا موبائل ہے اور میٹا پروگرام اس کی موبائل کی سیٹنگ کی طرح ہے. اب جیسے ایک موبائل کو دیکھتے ہیں تو جب آپ اس کی سیٹنگ جو اس میں کی ہوتی ہیں وہی طے کرتی ہیں کہ آپ کا موبائل کی آواز کتنی ہوگی، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، یا پھر کون کون سی ایپس کھلیں گی اس میں، یا نوٹیفیکیشن کیسے آئیں گے. تو اسی طرح سے دماغ میں بھی کچھ سیٹنگ ہوتی ہے اور ان سیٹنگز کو ہم کہتے ہیں NLP کی لینگویج میں میٹا پروگرام. جیسے آپ سب کے پاس موبائل ہوگا تو دیکھیں، اگر آپ کا موبائل اس کی آواز بھی بہت کم ہو، ختم ہو جائے، اس میں کوئی ایپس بھی نہ آ رہی ہو، آپ کا نیٹ ورک بھی نہ آن ہو، اور تو پھر دیکھیے یہ جو نہ آپ کالز کر سکتے ہیں نہ آپ کو کالز آ رہی ہیں، تو اٹ مین یہ جو آپ کا موبائل ہے صرف پلاسٹک کا ایک باکس رہ جائے گا، وہ موبائل کی طرح کام نہیں کر رہا. لیکن جب آپ اس کی سیٹنگز آن کرتے ہیں تو وہی موبائل اسمارٹ فون بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے دماغ میں لاکھوں نیورونز ہیں، اور اگر ہم ان نیورونز کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کیسے دیکھنا ہے، آپ نے کس طرح سے سوچنا ہے، کس طرح سے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر ہماری جو دماغ ہے وہ سوچے گا تو ضرور، لیکن ہماری لائف بغیر کنٹرول کی ہوگی اور بغیر مقصد ہوگی. تو اس طرح یہ جو ہمارے میٹا پروگرامس ہے، یہ سوچ کے انداز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی سوچ اہم ہے، ہم کیسے سوچیں، کیسے محسوس کریں، اور کیسے ہم رد عمل ظاہر کریں.